اور پاکستان کے لیے ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے. اگر پاکستان چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف کی دلدل سے نکل جائے, اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو 1 سال کے اندر اندر آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, اور پاکستان میں بجلی پھر آدھی قیمت پہ ہو جائے اور پیٹرول بھی مناسب قیمت پہ ہو جائے, ڈالر بھی بہت کم ہو جائے, کیوں یہ تو سارے آئی ایم ایف کے پریشرز ہیں ہمارے اوپر, وہ ہمارے سے بلوں کی مد میں جو ہے وہ اضافی ٹیکس وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں. تو اگر یہ ہو جائے تو اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے اور بڑی افیکٹولی کرنے پڑیں گے. دیکھیں آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے. ہمیں زیادہ اس کا پتہ نہیں ہے اور ہم نے ہمیشہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو لیٹ ڈاؤن کیا. اور پاکستان میں ہر گورنمنٹ کی جو آتی ہے اس کی ایک ٹینڈنسی رہی ہے کہ ایپٹما کو یا ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو کلی چھوٹ دے, بلکہ ٹیکسٹائل والے جو ہے نا ان کو تو ایسے رکھا جاتا ہے جیسے یہ پاکستان کے دماد ہیں. ان کو انفینشڈ پروڈکٹ ان کو ایکسپورٹ کرنے دیا جاتا ہے, جیسے یان جو ہے ایک بڑا کرٹیکل کمپوننٹ ہے فیبرک کا, وہ ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور پھر بدلے میں ہم چائنا اور بنگلہ دیش سے قمیضیں اور یہ جینز اور یہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ایکچولی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 آنے. اب میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر $25 بلین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اس سال ایکسپورٹ کی ہے اور اس میں میجر کمپوننٹ یہ ٹیکسٹائل والوں کا ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ $5 سے $7 بلین کے ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں, کک بیکس وغیرہ یا جو بھی اس کی ٹرمز ہیں کہ جی ان کو اتنے ایکسپورٹ کریں گے تو اتنے پیسے ان کو دیے گی گورنمنٹ دے گی, اس میں وہ چلا جاتا ہے. تو ایکچولی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یہ جو فگر دکھایا جا رہا ہے یہ شاید صحیح نہیں ہے اور اسے کم ہوتی ہے اور کافی کم ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو وے فارورڈ ہے نا وہ صرف 2 چیزوں میں ہے, ایک یہ ہے کہ خود مختاری اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے اندر. جب تک آپ اس ملک میں ہر آئٹم کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے, چاہے وہ چائے پینے والا مگ ہو, چاہے وہ بال پوائنٹ ہو, چاہے لائٹر ہو, چاہے جو مرضی چیز ہو, اور جب تک آپ اپنی فوڈ کے اوپر جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے, آپ ایک وائبرنٹ کنٹری نہیں بن سکتے. اب میں نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایک نام دیا تھا پہلے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے نا یہ ایک ستیلے بچے کی طرح, وہ ستیلا بچہ جس کو کوئی بھی ماں باپ جو ہے نا وہ مجبوری میں رکھتے ضرور ہیں, لیکن عید بقرعید تو اس کو نئے کپڑے بھی دے دیتے ہیں دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو ہم نے تو اس پر لے کے پالا کر, لیکن ہم نے اس کو اس عید پہ نیا جوڑا لے کے دیا جی, اس کو اس عید پہ نئی جوتی لے کے دی. یہی فارما انڈسٹری کے ساتھ ہے. فارما انڈسٹری کو نہ اس طرح کے ریبیٹس ملتے ہیں, نہ اس کو اس طرح کے انسینٹیوز ملتے ہیں, نہ اس کے لیے کچھ اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی یا تو کیپیسٹی بڑھائیں یا اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, انڈیا کی فارما انڈسٹری $10 بلین سے زیادہ کی دوائیاں جو ہیں ہر سال ایکسپورٹ کر رہی ہے امریکہ کو. اور آپ اس سے سوچ لیں کہ اگر امریکہ جیسا ملک جو ہے اس کو انڈیا جیسے ملک سے اگر اس کو پیناڈول کی گولی یا پیراسیٹامول کی گولی امپورٹ کرنی ہے یا کوئی اور دوائی امپورٹ کرنی ہے تو اس میں کیا پوٹینشیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا ہر ملک آپ کا بائر ہے, پوٹینشیل بائر ہے. اگر امریکہ ہے تو پھر دنیا کا ہر ملک میں مور اور لیس جو ہے دوائیاں امپورٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی جو لو اینڈ میڈیکیشن ہوتی ہے یا بہت اسپیشلائز میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہر جگہ نہیں بن سکتی کاسٹ کی وجہ سے, R&D کی وجہ سے, اور چیزوں کی وجہ سے. اب یہ ایک بڑی اسپیشلائز فیلڈ ہے, مجھے اس کا اتنا نہیں پتا جتنا پتا ہونا چاہیے, لیکن مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنے میں نے ان کے اوپر آج تک شوز کیے ہیں. لیکن آج اگر گورنمنٹ ایک دم سے یعنی فوری طور پہ 3 قسم کے کام کرے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ, تو پاکستان انڈیا کا وہ جو گیپ ہے $10 بلین کا اس کو پاکستان آج کور کر سکتا ہے. ہم بڑے خوش ہیں کہ جی انڈیا پہ ٹیرف لگ گئے, انڈیا پہ یہ ہو گیا, لیکن اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ انڈیا کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن ہم اس فائدے سے ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں یہ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہے, نہ کو ہمیں سمجھا رہا ہے, نہ ہم اپنی ایکسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں. اب میجورٹی آپ کی ایکسپورٹس, آپ جس سے بات کرو کہتا ہے جی پاور کاسٹ ہماری اتنی آئی ہے ہم کیسے ایکسپورٹ کریں. وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس لیبر ہی نہیں ہے سرپلس, جو لیبر وہ جو ٹیکنیکلی ٹرینڈ ہو تو وہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیسے آپٹیمائز کریں, ہماری کاسٹ تو اتنی پڑ جاتی ہے. پھر وہ گورنمنٹ سے ریبیٹس مانگ رہے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری والے جیسے ہیں یہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کم نہیں ہونے دینا, کیونکہ ڈالر جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کا منافع اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو ڈالر اگر آج بھی اپنی اصلی صحت پہ آ جائے اور اصلی قیمت پہ آ جائے, تو میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے $230 سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے, اور اگر اسے محنت کی جائے تو بڑے آرام سے وہ 200 کے بھی نیچے ہوگا. لیکن ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں جنہوں نے ڈالر میں بک کیا ہوا, ان کو جب روپیہ کنورٹ ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ ملتے ہیں, تو وہ اس میں بڑے خوش ہیں, وہ ڈالر کو نیچے نہیں ہونے دیتے. اور یہ ایک مافیا ہے جو, اور گورنمنٹ ان کے ہاتھوں آپ سمجھیں کہ قید ہوئی بھی ہے, ان کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے. تو اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو کیا کر سکتے ہیں؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس امیڈیٹلی ختم کر دینا چاہیے, ہر قسم کی ٹیکسیشن اس کے اوپر ختم کر دینی چاہیے. فارما انڈسٹری کے لیے امپورٹس جو ہیں وہ فوراً اوپن کر دینی چاہیے, اور ان کے اوپر میجر ٹیکس ریلیف دینا چاہیے, کیونکہ بہت سی دوائیاں ہیں جن کے را مٹیریل جو ہے وہ تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, وہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو چاہے وہ کینسر کی ہوں, چاہے وہ کارڈیک ہوں, چاہے وہ کوئی اور بیماریاں ہوں, ڈائبٹیز کی ہوں,
تو اگر ان کو را مٹیریل اویلیبل ہوگا، یہ سستی دوائی بنائیں گے، تو پھر امریکہ جیسی مارکیٹ ان کے ہاتھوں میں ہوگی، پھر یورپ کی مارکیٹ ان کے ہاتھوں میں ہوگی، پھر آسٹریلیا کی مارکیٹ ان کے ہاتھوں میں ہوگی، پھر ساؤتھ افریقہ وغیرہ ہر جگہ آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ جا کے رول کر سکتی ہے. اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنے اندر رہتے ہیں. یہ اتنی زیادہ ٹیکنیکل انڈسٹری ہے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے بھی ایک آدمی کو دوبارہ سے میٹرک کرنا پڑتا ہے. کہ اگر کوئی آ کے مجھے بتاتا ہے کہ یار یہ انجیکشن میں بنا رہا ہوں یا یہ میں سرنج بنا رہا ہوں اور اس کو ISO سرٹیفکیشن کے لیے مجھے یہ کرنا مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہی حال ہماری بیوروکریسی کا بھی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں ارب پتی لوگ ہیں اور کتنے اربوں روپیہ کما رہے ہیں، اور وہ ان کے آگے روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں. تو 3 سٹیپس فوری طور پہ گورنمنٹ کو لینے چاہیے. فارما انڈسٹری کو امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے کسی بھی قسم کے ٹیکس سے. ویسے بھی لائف سیونگ ہے، ویسے بھی ہماری صحتوں کا تعلق ہے اس سے، اور اس کی وجہ ان کے اوپر چیکس زیادہ ہونے چاہیے کہ جی آپ جو یہ ڈرگز آپ دے رہے ہیں ان کی پوٹنسی صحیح ہو، ان کی مقدار صحیح ہو، ان کی پرائس جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں صحیح ہو. لیکن ان کو انسینٹیوز دیں کہ اپنا را مٹیریل بھی امپورٹ کریں اور ایکسپورٹس کریں میکسیمم. فارما انڈسٹری کو یہ کہتے ہیں کہ تم 30% اپنا ہر پروڈکٹ تم ایکسپورٹ کر رہے ہو تو تمہیں اتنا ریبیٹ ملے گا. تو یہ سارے ایکسپورٹ پہ لگ جائیں گے، اور یقین مانیں آپ کی لوکل اس میں دوائی کم نہیں ہوگی. اور لوگوں کو جو ڈر ہے نا کہ لوکل کم ہوگی، 25 کروڑ کی مارکیٹ بالکل چھوڑ کے کوئی باہر نہیں بیٹھ جاتا. یہ بھی ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. دوسری اسٹیج پہ ان کو انسینٹیوز دیں کہ تم اپنے پلانٹس کی کیپیسٹی بڑھاؤ. اگر تم آج $1,00,000 کی ایکسپورٹ کر رہے ہو اور کل اگر تم $2,00,000 کی ایکسپورٹ کرتے ہو تو تمہاری سلیب بڑھا دیں گے، 30% سے 40% کر دیں گے، 50% کر دیں گے جو تمہیں ریبیٹ ملنا ہے یا تمہیں جو انسینٹیو ملنا ہے. جو بھی یہ تو اب جو لوگ فسکل پالیسیز کے ماہر ہیں وہ لوگ اس کو صحیح طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. اور تیسری سٹیج پہ فوری طور پہ میں سمجھتا ہوں ایمرجنسی میں پاکستان کے اندر، پریفریبلی فیصل آباد کے اندر، ملتان کے اندر، یا کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ اویلیبلٹی ہو، انفراسٹرکچر بھی آپ دے سکیں، وہاں پہ ایک ایکسپورٹ زون بنانا چاہیے ایکسکلوسیولی ڈیڈیکیٹڈ ٹو فارما انڈسٹری. اس میں ان کو فری زمین دیں، ان کو بجلی دیں، پانی دیں، گیس دیں. ان کا یار تم بس صرف اپنا پلانٹ لگاؤ اور یہاں پہ تم بناؤ، اور جو تم یہاں پہ دوائی بناؤ گے، جو بھی چیز بناؤ گے وہ صرف ایکسپورٹ ہوگی، وہ لوکل مارکیٹ میں نہیں جائے گی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جاگیں گے، یہ پھر جاگیں گے، ان کو جھنجھوڑا جائے گا. اور پھر یہ آپ کو اس فارما انڈسٹری میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ بڑے آرام سے آپ کو سال کا $10 سے $15 بلین کا جو ہے وہ پہلے ہی سال میں آپ کو ریونیو ایکسپورٹ میں جنریٹ کر سکتی ہے. لیکن 3 سٹیپس: ان کی ڈیوٹیز معاف کریں، ان کے ٹیکسز ختم کریں، ان کے اوپر امپورٹس جو ہیں اس کی پابندیاں ہٹائیں اور اس کو ریلیکس کریں، اور ان کا فارما کا ایکسکلوسیو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے ٹیلر ٹو دیئر نیڈس. جو ان کی نیڈس ہوں ان کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے بیٹھیں. مجھے نہیں پتا ان کی ایسوسیشن کا کیا نام ہے، لیکن آپ ان کو لے کر بیٹھیں اور ان کے ساتھ آپ بیٹھ کر آپ جو ہے اس کو ڈیزائن کریں اس زون کو، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. دوسری چیز، اگر ہم ایگریکلچر میں کسی طرح خود کفیل ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پنجاب میں کم از کم 30% زمین اتنی ہے، مجھے پنجاب کا پتہ ہے، مجھے باقی صوبوں کا پتہ نہیں ہے. 30% زمین ایسی ہے جس میں ہم بھینسوں کا کھانے والا چارہ لگا. تو اگر آپ سائلیج امپورٹ کر لیتے ہیں، کتنا پنجاب میں جتنے جانور ہیں گورنمنٹ ان کو فری بھی اگر دے دے گی تو $5 ملین کا سائلیج ہو جائے گا، $10 ملین کا ہو جائے گا. اس سے زیادہ کا تو ونڈا نہیں ہو سکتا نا. اور وہ کہہ کہ یار ہر جانور کے اوپر اتنا ہم فری دے رہے ہیں، لیکن جو چارہ لگا رہے ہو نا یہاں پہ صرف گندم لگانی ہے ایکسپورٹ کے لیے. تو آپ دیکھیں 30% زمین پہ اگر آپ کی گندم ہو رہی ہے، 2 دفعہ ہو رہی ہے، اور پھر آپ اس میں کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو غالباً آپ کو $10 سے $12 بلین آپ کو صرف وہ گندم لا کے دے سکتی ہے. اور اپنی اسمگلنگ پہ روک تھام کریں. جو افغانستان اسمگل ہو رہی ہے، گندم بھی، آٹا بھی، چوکر بھی، سب کچھ، اس کے اوپر روک تھام کریں کہ جو وہاں پہ اسمگل کرتا ہے اس کو پکڑ کے ٹانگیں. اب افغانستان کے ساتھ ہمیں اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہمیں ان کو ان کے اوقات میں رکھنا ہے. سو 2 امیڈیٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کو فوری طور پہ انسینٹیوز دینے چاہیے، ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس میں میں نے کہا ان کو جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ان کو آپ کو سافٹ لونز دینے چاہیے. میں تو کہتا ہوں انٹرسٹ فری لونز دیں. اور بھائی وہ بڑھائیں گے تو وہ نوکریاں بھی دیں گے، پھر ایکسپورٹ بھی کریں گے، ایکسپورٹ کریں گے تو ڈالر آئیں گے. گورنمنٹ کو تو ہر حال میں فائدہ ہے.